انسان جو انجام دیتا ہے وہ سارے اعمال تحریر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یفعلون ما تفعلون۔ انسان جو کچھ انجام دیتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو تم پر ہم نے نگہبان معین و مشخص کر رکھا ہے، وہ تمہاری نگہبانی کرتے ہیں، تمہارے پاسبان ہیں، اور یہ دونوں معزز فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے تمہارے اعمال کو انجام دیتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جو کچھ تم نے انجام دیا، یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم انجام دیتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سارا وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں اور سارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک سائل سوال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، کیا فرشتوں کو انسان جو نیت اور ارادہ کرتا ہے اس سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں؟ تو امام نے اس سے سوال کیا، کہا تم یہ بتاؤ کہ اگر گندا پانی ہے اور گندے پانی سے بدبو آتی ہے اور کہیں عطر ہو، عطر کی خوشبو آتی ہے، تو کہا یہ بتاؤ گندے پانی کی بدبو کیا تمہیں وہ محسوس ہوگی؟ کہا ہاں مولا، اگر گندگی ہے تو گندگی کی بدبو ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز خراب ہے جو بدبو کر رہی ہے۔ اور کہا عطر کی خوشبو محسوس کر لیتے ہو؟ کہا ہاں، عطر کی خوشبو بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے عطر لگا کر آیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اسی طرح سے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیک کام کو انجام دیتا ہے، جیسے ہی اس نے نیکی کا ارادہ کیا تو اس کی سانسوں سے خوشبو آتی ہے۔ جب سانسوں سے خوشبو آتی ہے تو جو نیک فرشتہ ہے، اس نیک فرشتہ یہ برے فرشتے سے جو برائی کو تحریر کرتا ہے، اس سے یہ کہتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، اب تمہارا کام نہیں ہے بلکہ اب میرا کام ہے۔ لیکن اب لکھنے سے پہلے وہ انتظار کرتا ہے کہ وہ زبان انسان نیکی کو انجام دے۔ میرے عزیزوں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں تحریر ہونے لگتی ہے، اور جب انجام دے دیتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے لعاب جو ہوتے ہیں، جس سے اس نے اچھائیاں کی ہے، زبان سے جو نیکیاں کی ہے اور اعضاء سے جو انجام دیا ہے، وہ سیاہی بن جاتے ہیں اور زبان اس کی قلم بن جاتی ہے۔ یعنی اچھا فرشتہ انسان کی نیکیوں کو لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی سانسوں سے بدبو آتی ہے۔ جب بدبو آنا شروع ہوتی ہے تو پورا برا فرشتہ یہ کہتا ہے اب دیکھو تمہارا کام نہیں ہے۔ اچھے فرشتے سے یہ خطاب کرتا ہے دیکھو اب تمہارا کام نہیں رہ گیا بلکہ یہ برائی کر رہا ہے، اب میرا کام ہے اسے میں تحریر کروں۔ تو برائی کرنے پر برا فرشتہ پہلے باخبر ہو جاتا ہے کہ اس نے برائی سوچ لی ہے، اب یہ برائی کرے گا، وہ لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے جو نیکیوں کو تحریر کرتا ہے وہ بھی آگاہ ہو جاتا ہے اور برے فرشتے سے کہتا ہے کہ اب میرا کام شروع ہو رہا ہے، اب یہ نیکی کرے گا، اس کی نیکیوں کو تحریر کرنا ہے۔ تو دونوں فرشتے انسان کے اچھے اور برے کام انجام دینے سے پہلے انسان کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے اور برائیوں کو لکھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان برائی کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ فرشتے جو برائی کو لکھتے ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں ہماری برائی کو لکھنے کے لیے، اور نیکی کا جب ارادہ کرتا ہے تو بھی یہ سوچ لے کہ اس کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے فرشتہ تیار ہو چکا ہے، اب وہ انجام دینے والا ہے اور یہ تیار ہے لکھنے کے لیے۔ جب یہ انسان کا ارادہ اور سمجھ جائے گا کہ نیکیاں بھی ہماری تحریر ہوتی ہیں، برائیاں بھی تحریر ہوتی ہیں، جب فرشتے جانتے ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہم جو ہے انجام دینے والے ہیں، جو کچھ انسان انجام دیتا ہے، وہ ساری چیزوں سے وہ باخبر ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں
جب ایک فرشتے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی کرنے والا ہے، نیکی کرنے سے پہلے اب برائی کرنے والے کی برائی کرنے سے پہلے فرشتے جان جاتے ہیں، تو کم سے کم لاعقل یہ تو سوچے انسان کہ وہ خدا جو انسان کا خالق ہے، کیا اسے خبر نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہ انسان کی نیتوں سے باخبر نہیں ہوتا ہے؟ جب فرشتہ انسان کی نیتوں سے باخبر ہو جاتا ہے تو کیا وہ خدا باخبر نہیں ہوتا ہے؟ جب فرشتہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہ خدا جو ہے وہ انسان کی نیتوں سے باخبر نہیں ہے؟ جب انسان ارادہ نیکی کرتا ہے تو وہ خدا اس کو پاداش و انعام اور تحفہ نہیں دینا چاہتا؟ اچھے کام پہ ہر انسان خوش ہوتا ہے اور انسان کو اچھے کام پہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اچھائی کرے تو بھی یہ یاد رکھے کہ وہ خدا جانتا ہے، برائی کرے تو بھی یہ جان لے کہ وہ خدا جان رہا ہے۔ نیکیاں کرو، یہ مت سوچو کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ نان رب انداز تھوے دریا ماہی نمی داند اما خدا می داند۔ جناب عیسیٰ نے جب دریا میں روٹی ڈالی تو حواریوں نے کہا کہ کیا ان مچھلیوں کو خبر ہے کہ عیسیٰ نبی تمہیں کھلا رہے ہیں؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا مچھلیوں کو تو نہیں پتہ ہے، لیکن اس خدا کو معلوم ہے کہ اس کی مخلوق کو کس نے رزق دیا ہے۔ نان رب انداز تو دریا ماہی نمی داند اما خدا می داند۔ روٹی کو دریا میں ڈال دو، اللہ کی مخلوق کھا لے، مچھلیاں کھا لے۔ جب اللہ کی مخلوق کو تم کھلاؤ گے، مچھلیوں کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن اس خدا کو معلوم ہے کہ اس کی مخلوق کو کس نے رزق دیا ہے۔ میرے عزیزو، نیکیاں کریں یہ سوچ کے کریں، خدا جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ ہم آپ نیکیاں کر کے کتنے لوگوں کو بتا لیں گے؟ اپنی توان بھر، اپنی طاقت بھر بتا سکتے ہیں، جتنا ہم سے کہا جائے ہو سکتا ہے، 2-4 لوگ، 10 لوگ، سینکڑوں لوگ، لیکن خدا اگر تمہاری نیکیوں کو بتائے گا، خدا تمہاری نیکیوں کو بتائے گا تو وہ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اور انسان بتائے گا تو اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ انسان اپنی شہرت حاصل کرنا چاہے گا تو اپنی طاقت کے اعتبار سے، لیکن خدا اگر شہرت دے گا تو وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ اس لیے خدا پر یقین رکھ کر کے برائی اور اچھائی کو انجام دیں۔ برائی کریں تو بھی خدا کو ذہن میں رکھیں، اور نیکی کریں تو بھی خدا کو ذہن میں رکھیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔